السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دی چینل۔ آج کی ویڈیو اسپیشلی انگلش ایگزام کے اوپر ہے کہ آپ نے اس کو کیسے تیار کرنا ہے، اور پنجاب بورڈ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے زیادہ ہیلپ فل رہے گی۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتانا چاہیے کون سے ہم لوگوں نے سٹوریز جو کرنی ہے اور کون سی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ سٹوریز ساری امپورٹنٹ ہیں، اس کے اندر جو سارے ہی ایم سی کیوز وغیرہ ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں، اور بس جو لاسٹ ہم لوگوں کی سٹوری ہے نا 15 وہ نہیں کرنی ہو، کیونکہ وہ بورڈ میں کبھی آئی ہی نہیں ہے، اس لیے اس کو کرنا ٹائم ویسٹ کرنے کے برابر ہی ہے، تو ہم لوگوں نے تو نہیں کی۔ باقی اس کے بعد آتا ہے پلے میں یار آپ لوگوں کو پوری ٹرانسلیشن کے ساتھ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے پلے ہوتے ہیں وہ پورے نہیں کرنے، کیونکہ ہمارے پلے میں سے کوئی بھی ٹرانسلیشن نہیں آتی ہے، اس کے اندر سے صرف کوسچن اور ایم سی کیوز آتے ہیں۔ تو پلے تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کوئی ایک رجسٹر لے لو، اس کے اوپر جو پورا پلے میں بات ہوئی ہے، مطلب پورے پلے میں ہوا کیا ہے وہ اپنے ورڈز میں لکھ لو، بلٹ پوائنٹس کے اندر بنا کے، تاکہ آپ کو بس مین بات یاد رہے، کیونکہ اس میں سے آنے صرف ایم سی کیوز ہیں اور شارٹ کوسچنز ہیں، ٹرانسلیشن آنی ہی نہیں ہے، تو آپ لوگوں کو وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ پلے بالکل ہی نہیں پڑھ کے جاؤ گے تو بھی آپ لوگوں کی تیاری نہیں ہونی ہے، پھر تو آپ کو کچھ بھی نہیں آتا ہوگا۔ لیکن جب آپ ایک دفعہ پلے کسی سے سن لو، یا پھر آپ لوگوں کو اس طرح سے تیار ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو جو میں نے لکھا ہے یہ چاہیے تو میں انسٹا پہ سٹوریز میں شیئر کر دوں گی ساری چیزیں جو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گی، اگر چاہیے ہو تو کمنٹ میں بتا دینا، اور انسٹا پہ فالو کر لینا۔ خیر، کیونکہ کمیونٹی پوسٹ میں یوٹیوب میں اتنا زیادہ بندہ شیئر نہیں کر سکتا، وہاں ہائی لائٹس میں سٹوری میں ڈالتا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اس ویڈیو میں ساری چیزوں کا ہی مین باتیں شیئر کروں گی۔ خیر، اس کے بعد ہم لوگوں کی آتی ہیں پوائنٹس۔ اب پوائنٹس جو ہیں اگر آپ کو پوری تیار نہیں ہے 20، تو آپ لوگ صرف پہلی 10 بھی تیار کر سکتے ہو۔ خیر، اور جو چیپٹرز ہیں نا اس میں آپ نے ٹرانسلیشنز پوری نہیں کرنی ہے، بالکل بھی کوئی پوری پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چیپٹر پورا ہاں پڑھنا ہے ایک دفعہ اگر آپ نے نہیں پڑھا ہوا، لیکن اب تک تو سب کا سلیبس ختم ہی ہو چکا ہوگا۔ لیکن جو آپ نے یاد کرنی ہے وہ کچھ پیراگرافس ہیں جو امپورٹنٹ ہیں، مین آپ کے کالج یا اکیڈمیز والوں نے لگا کے دیے ہوں گے، بتائے ہوں گے کہ یہ کرنا ہے، تو صرف وہی کرنا ہے، کیونکہ اتنے زیادہ چیپٹرز ہیں، آپ پورے چیپٹرز کی ریڈنگ کر کے جاؤ گی تو وہ ایک الگ ہی بات ہے۔ خیر، ایکسرسائز کے جو کوسچنز ہیں وہ آپ لوگوں نے سارے تیار کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایڈیشنلز میں جو چیپٹرز کے ہیں وہ آپ لوگوں نے جن کے نشان آپ لوگوں کو لگوائیں گے وہ تیار کرنے ہیں۔ باقی جو چیپٹرز کے ایم سی کیوز ہوں گے اور سینونیمز ہوں گے وہ آپ لوگوں نے وہ والے سارے ہی چیپٹرز کے ایم سی کیوز تیار کر لینے ہیں، اچھے سے انہیں سولو کر لینا ہے، اپنے دماغ میں بٹھا لینا ہے، اور ملٹیپل چوائس کوسچنز جو ہوں گے وہ چیپٹر کے اندر سے ہی ہوں گے تو وہ بھی لازمی کرنے ہیں، کیونکہ اس میں سے بھی آتے ہیں کہ بھائی اس میں ہوا کیا تھا، یہ کیا چیز ہے، اور اس طرح سے آتے ہیں۔ باقی پوئم کی ایکسپلینیشنز جو ہوتی ہیں اس کے اندر آپ لوگوں نے کوٹیشنز ڈالنی ہوتی ہیں، تو وہ آپ لوگ ایک رجسٹر بنا لو، اس کے بعد صرف کوٹیشنز لکھ لو، اور رائٹرز کے جو نیم ہیں اور پوئم کے جو ایگزیکٹ نیم ہے وہ آپ لوگوں کو اچھے سے آنا چاہیے، کیونکہ آپ لوگوں کو صرف اسٹینزا دیں گے، آپ لوگوں نے پوئم کا نیم بھی خود لکھنا ہوگا، اور کیا کہتے ہیں رائٹر کا نیم بھی خود لکھنا ہوگا، کانٹیکسٹ اور ریفرنس بھی آپ لوگوں کو اچھے سے تیار ہونے چاہیے۔ ایکسپلینیشن کی جو لینتھ ہوگی وہ 1.5 پیج ہوتی ہے، اس کے اندر 3 آپ لوگ کوٹیشنز ڈال سکتے ہو۔ ویسے میں پیپر پریزنٹیشن آگے اینڈ پہ دکھاؤں گی ویڈیو کی، تو خیر ابھی جو چھوٹی موٹی چیزیں وہ شیئر کر رہی ہوں۔ اس کے بعد جو ہماری سٹوریز ہوتی ہیں، مورل سٹوریز، وہ ساری ہی تیار نہیں کر لینی، جو امپورٹنٹ ہیں جو آپ کے ٹیچرز نے لگوائی ہیں، آپ لوگوں کے ٹیچرز کو اتنا ایکسپیرینس ہوتا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کیا چیز کروانی ہے کیا چیز نہیں، تو آپ لوگوں کو خود سے ہی بیٹھ کے ہر چیز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا کہا جائے اتنا ہی تیار کرنا ہے۔ خیر، نشان آپ لوگ ویڈیو میں سے اسکرین شاٹ بھی ویسے لے سکتے ہو۔ خیر، اور سٹوریز کے اندر جو انٹروڈکشن ہوتا ہے وہ آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے، اسٹینڈرڈ کی جگہ اسٹینڈنگ کر لو، وہ بھی زیادہ ہی صحیح ہے، کیونکہ اس میں صرف 4 لفظ مشکل ہیں، باقی تو صحیح ہے۔ تو آپ لوگ یہ یاد کر لو گے، سٹوری کے سٹارٹ میں یہ پہلے لکھنا ہے، پھر آپ لوگوں نے سٹوری پوری لکھنی ہے، اوکے۔ لیکن اگر آپ یہ نہیں لکھ رہے تو بھی غلط بات ہے، اوکے۔ اس کے بعد آتے ہیں لیٹرز بھی ہم لوگوں نے ہٹ نہیں کر دینے، جو ہم لوگوں کو کروائے ہیں وہ کرنے ہیں، اور ان کے جو آپ لوگوں کے نشان لگائے ہوں۔ لیٹر میں کچھ زیادہ نہیں ہوتا ہے، آپ لوگ اس میں اپنا میٹیریل بھی ایڈ کر سکتے ہو۔ اگر آپ لوگوں کو اپنی سن شائن وغیرہ میں چھوٹا لگ رہا ہے نا کوئی لیٹر، چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لو، وہاں پہ آپ لوگوں کو وہ ڈفرینٹ اچھے سے کر کے بتا دے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے ایک دفعہ دیکھ لو، صرف دماغ میں بٹھانا ہوتا ہے کہ اصل بات کیا ہے، اور رجسٹر میں آپ لوگ کوٹیشنز لازمی لکھ لو یار۔ اچھا، ایم سی کیوز کی تیاری ہم لوگوں نے پاس پیپر سے کرنی ہے اپنی،
جو ہم لوگوں کو پاس پیپر دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اپ ٹو ڈیٹ بھی بول سکتے ہیں. علم کی دنیا سے بھی آپ لوگ نکال سکتے ہو. اپنے ہی بورڈ کے پچھلے 5 سال کے نکال لو, علم کی دنیا سے پرنٹ کروا لو, یا پھر اپ ٹو ڈیٹ لے لو پورا. اس کے اندر سارے بورڈز کے ہوتے ہیں. یہاں سے آپ لوگوں کو پورا پاس پیپر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صرف MCQs تیار کرنے ہوتے ہیں یہاں سے ہر چیپٹر کے, تو اچھا رہتا ہے. اور آپ کا جو بورڈ ہے وہاں پہ سرکل کرتے جاؤ ساتھ ساتھ, تاکہ آپ کے دماغ میں رہے کہ ہاں یہ میرے بورڈ کا ہے. اور ٹھیک ہے, اس کے اندر یہی ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. ہر چیپٹر کا اگر آپ کر لو گے نا تو آپ کے تیاری ہو جاتی ہے. یہ لازمی لینے ہیں 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں نے تو یوز کی ہیں. سیکنڈ ایئر تو ابھی آئے گی تو یوز کر لوں گی. یہاں سے آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کس طرح کی گرامر آ رہی ہے, کیا چیزیں آ رہی ہیں. اچھا, یہ والا جو گرامر کا وہ ہے نا, تھوڑے بہت MCQs آتے ہیں یہاں سے, آتے ہیں. تو یہ اسکرین شاٹ لے لو لازمی. یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جو میں نے لکھی ہوئی ہے, اور لائک آپ میں سے کچھ کو پتہ بھی نہیں ہوگا, ابھی پتہ چل رہا ہوگا. خیر, مجھے بھی اپنے ٹیسٹ سیشن کے اینڈ میں جا کے یہ چیز سر نے ہم لوگوں کو کروائی تھی تو پتہ چلی ہے. اچھا یار, اپ ٹو ڈیٹس کے اندر یہ گرامر سے ریلیٹڈ جو MCQs ہوں گے نا, یہ سولو کر لینا. میں نے بھی سارے ابھی تک سولو نہیں کیے, ابھی بھی رہتے ہیں, لیکن آخری جو یہ 10-15 دن رہتے ہیں اس میں ہم لوگ جتنے پاس پیپر کریں اتنا اچھا ہوگا. پنچویشنز جو ہوتی ہے پورے چیپٹر کے آپ تیار کر ہی نہیں سکتے, اس لیے جو پاس پیپر میں پنچویشن ہے نا انہیں ایک دفعہ اچھے سے دیکھ لو. ٹھیک ہے. اور اسٹارٹنگ والے چیپٹرز میں سے ہی زیادہ ہے, لاسٹ والوں میں سے اتنی نہیں ہے. اور پیئر آف ورڈز کی جو بات کی جائے نا, تو اس کے میرے پاس نوٹس ہیں. آپ لوگوں نے ویسے سنشائن والے جو ہیں وہ سارے کر لینے ہیں, اور میرے پاس نوٹس ہیں, اگر آپ لوگوں کو وہ چاہیے تو میں وہ شیئر کر دوں گی. تو لاسٹ میں ہم لوگ اپنی پیپر پریزنٹیشن کی بات کر لیتے ہیں. یہ ہم لوگوں کا ہاف بک کا ٹیسٹ ہے جو کہ مجھے مل گیا ہے. خیر, اس میں بھی 10 میں سے 5 تو MCQs ہی میرے غلط ہو گئے تھے. خیر, ادروائز 46 ہو جاتے مارکس, کوئی بات نہیں. جو ہم لوگ کے کوسٹنز ہیں نا, اس کے اندر جو مین بات پوچھی گئی ہے اس کو ہائی لائٹ کر دو. ایک کوسٹن میں ایک ورڈ کو ہائی لائٹ کر دو یا 2 کو کر دو. جو مین بات پوچھی گئی ہے اس کو بس ہائی لائٹ کر دینا ہے. اور آپ کے اسٹوریز میں سے کوسٹن آئیں گے, پوائنٹس میں سے آئیں گے, پلے میں سے آئیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز آپ لوگوں نے دماغ میں رکھنی ہے. اور جو پوائمز ہیں ان کے بارے میں ایک میں چیز بتا دوں کہ جو آپ کی پوائمز ہیں ان میں زیادہ تر ایکسپلینیشن جو ہوتی ہیں وہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہوتی ہے. اچھا, اور ٹرانسلیشن کے لیے میں نے بتا دیا کہ جو امپورٹنٹ پیراگرافس ہیں ان کو کرنا ہے. پنچویشنز بھی آپ لوگوں نے پاس پیپر سے ہی تیار کرنی ہے, یہ تو کرنی وہیں سے تیار ہے. خیر, میری اس میں مسٹیک ہو جاتی ہے. مجھے سب سے گندا کوسٹن پنچویشن کا لگتا ہے. اس کے بعد ہم لوگوں کی پوائم آتی ہے, اس میں ریفرنس اور کانٹیکسٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کو اچھے سے تیار ہونا چاہیے. ریفرنس میں آپ نے پوائم کا نیم لکھنا ہے اور پوائٹ کا نیم لکھنا ہے. یہاں میں نے جگہ چھوڑ دی تھی لیکن میں PB شیلے لکھنا بھول گئی تھی اس میں. خیر, آپ لوگ پیپر میں جب کوئی چیز چھوڑ دیتے تو بعد کے لیے وہ پھر رہ ہی جاتی ہے. اوکے, تو اس کے بعد آپ لوگوں نے ایکسپلینیشن 1.5 پیج کی کرنی ہوتی ہے. میں نے پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا, میں نے 1 پیج کی کر کے نیکسٹ کوسچن سٹارٹ کر دیا, پتہ نہیں کیا ہوا تھا. خیر, پیئر آف ورڈز آپ لوگوں کے ہو ہی جاتے ہیں اگر آپ لوگ تیار کر لو. جو سنشائن والے ہیں وہی سارے اگر تیار بھی کر لو نا تو بھی آپ لوگوں کی تیاری ہو جائے گی پیئر آف ورڈز کی. اس کے علاوہ نوٹس جو ہیں وہاں سے بھی بندہ اگر پڑھ لے تو بھی صحیح ہے. اور لیٹر میں آپ لوگوں کا جو پیٹرن ہوتا ہے, لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے, وہ آپ لوگوں کو آنا چاہیے اچھے سے. لیٹرز میں بھی کوٹیشنز ڈالنی ہوتی ہیں 2 سے 3, اور اس کی لینتھ آپ کی 3 پیج سے کم نہیں ہونی چاہیے لیٹر کی. اوکے, اس کے بعد یہاں پیج وہ ہو گئے تھے, یہاں میں نے اسٹوری شروع کر دی ہے, الٹے لگا دیے تھے پیج. اسٹوری میں آپ لوگ دیکھ لو, میں نے انٹروڈکشن لکھا ہوا ہے. یہاں پہ بھی میں نے جو کوٹیشن ہے وہ بھی لکھی ہوئی ہے. آپ لوگوں نے مارکر سے ہر چیز کو ہائی لائٹ کر دینا. یہ لیٹر یہاں پہ اینڈ ہو رہا تھا, وہ پیج خراب لگے ہوئے تھے. اس کے بعد ہم لوگ یہاں اپنی اسٹوری دیکھ رہے تھے. اس میں بھی 2 سے 3 کوٹیشنز آپ لوگ لازمی ایڈ کر دو جو ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ. اوکے, اور اس طرح سے آپ لوگوں نے اسٹوری کرنی ہے. یہاں پہ بھی جو ٹینس ہے اس کا خیال رکھنا. اور مورل جو ہے نا, جو آپ لوگوں سے وہاں کوسٹن میں پوچھا گیا وہی لکھنا ہے. آپ لوگ 3-4 مورل لکھ دیتے ہو, وہ ایسے نہیں لکھنا. جو ان لوگوں نے پوچھا ہوا ہے نا کہ ڈو گڈ ہیو گڈ پہ اسٹوری لکھیں تو ڈو گڈ ہیو گڈ ہی لکھنا ہے. مورل اس کا 1 نمبر ہوتا ہے, مورل لاسٹ میں لکھنا ہے. باقی یار یہی کوئی تھوڑی بہت چیزیں تھیں جو میں نے شیئر کی ہیں اس ویڈیو کے اندر. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہو, تھوڑی بہت گائیڈنس مل گئی ہو. اگر کوئی کوسچن ہو تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہو. ویڈیو کو لائک کرنا, چینل پہ نہیں ہو تو سبسکرائب, اور فیڈ بیک دے کے جانا. باقی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.